الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حمد و صلات کے بعد نہایت عزتوں کے لائق معزز و محتشم سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا قرب ایک بہت بڑی دولت ہے، اور لوگوں نے اللہ جل شانہ کا قرب پانے کے لیے شب و روز محنتیں کی، مشقتیں کی، لیکن انہیں قرب الہی نصیب نہیں ہوا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے راستے ہی خود متعین کیے اور ان راستوں کو چھوڑ دیا جو طریق اور جو راستہ اللہ جل شانہ نے بیان کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے محبوب تم فرما دو اگر یہ لوگ اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں اور اللہ کی محبت کو چاہتے ہیں تو ایک شارٹ کٹ راستہ ان کو بتا دیا جاتا ہے، ایک مختصر راستہ ان کو بتا دیا جاتا ہے تاکہ یہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں۔ یہ ان کو ایسا راستہ بتا دیا جاتا ہے جب اس تک پہنچ جائیں گے تو ان کو قرب الہی نصیب ہوگا۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا فاتبعونی، محبوب فرماتے ہیں وہ میری اطاعت، میری فرما برداری کریں۔ اچھا، جب حضور کی فرما برداری کریں گے، اللہ کی محبت کے دعوے دار بن کے آئے تھے اور ایک ایسا راستہ بتایا جس کی اتباع اور فرما برداری کرنے کے بعد ان کو نتیجے میں ملے گا کیا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آئے تھے اللہ کی محبوبیت کو پانے کے لیے، لیکن ایک ایسا مختصر راستہ بتا دیا کہ حضور کی اطاعت اور حضور کی فرما برداری کریں گے تو اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اسی لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جب اپنے کلام کو لکھا تو اس میں سے مختصر بات یہ بھی لکھی، بمصطفیٰ برساں خیش را کی دی ہماؤس گر باؤ نہ رسیدی تمام بو لابیس۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر تو نے اپنے آپ کو حضور تک نہیں پہنچایا اور اپنے آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ نہیں کیا تو اقبال کہتا ہے پھر تیرا دین دین نہیں بلکہ تیرا دین ابو لہب سے بھی بدتر ہے۔ اور میرے امام نے کتنے سادہ لہجے میں یہ بات کی تھی، کہا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس امت کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا اس امت کو قرب الہی نصیب ہوگا۔ آج اس اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں آنے والوں، میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضور کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی عقیدتوں کا جو عالم تھا وہ بڑا دیدنی تھا۔ پہلی چیز جو ہمیں اپنے قلوب و اذہان میں بھی راسخ کرنی ہوگی اور اپنے دل کی گہرائی میں اس کو جگہ دینی ہوگی، وہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر کامل یقین۔ جب حضور کی ذات پہ کامل یقین ہمیں نصیب ہو جائے گا تو پھر ہمیں ایمان کا لطف اور ایمان کا حظ نصیب ہو جائے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کی ذات پہ صحابہ کو یقین کتنا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عرابی کے ساتھ ایک گھوڑے کا سودا ہوا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قیمت متعین کی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ اور میں اس کی قیمت تمہیں دے دوں گا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قیمت لینے کے لیے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور حضور ذرا تیزی کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ حضور کے پیچھے پیچھے وہ اپنا گھوڑا لے کے آ رہا ہے۔ جب وہ راستے میں گزرتا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھوڑا بیچنا ہے، تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں تو اس گھوڑے کا سودا جو ہے وہ مسلمانوں کے نبی سے کر چکا ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی قیمت کچھ زیادہ لگا دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم سودے سے مکر جانا۔
جب حضور قیمت لے کے آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کی قیمت دی، تو جب حضور نے قیمت دی تو اس نے کہا کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی سودا طے نہیں پایا۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ہمارے ساتھ سودا طے پا گیا تھا، میں اس گھوڑے کی قیمت لینے کے لیے گیا تھا اور یہ قیمت وصول کرو، گھوڑا میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا کہ آپ کی شریعت ایسے معاملے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا حکم دیتی ہے اگر معاملہ اس طرح کا بن جائے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ گواہ پیش کرے گا، اور جو مدعی علیہ جس پہ دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم دے گا۔ وہ ایک عرابی تھا، وہ ایک بدو تھا، اس کے لیے قسم دینا مشکل نہیں تھا، اور اس وقت حضور کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا، تو معاملہ بڑا سنگین ہو گیا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ بلند کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا ہے۔ اب جب گواہ ملا تو سودا طے پایا، اس نے قیمت وصول کی اور وہ حضور کے ساتھ چل پڑا۔ اب جب میرے حضور اس کے ساتھ چل رہے تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، خزیمہ تم اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی تم نے اس بات کی گواہی کیوں دی کہ میں نے اس کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا ہے؟ تو سنیے گا دل کے کانوں سے حضرت خزیمہ بن ثابت کے الفاظ۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک گھوڑا تھا، ہم نے رب کو دیکھا ہے، ہم نے رب کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی آپ نے یہ فرمایا ہے نا کہ رب ایک ہے، جب ہم بن دیکھے رب کو ایک مان سکتے ہیں تو پھر اس گھوڑے کے سودے کو کیوں نہیں مان سکتے؟ یہ تھا حضور کے صحابہ کا یقین، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبتوں کا تعلق۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کے پیچھے بھیجا اور فرمایا، روضۃ الخاک کے مقام پہ وہ تمہیں ملے گی، اور اس کے پاس ایک خط ہوگا، جو خط تم نے لے کے آنا ہے۔ اب جب حضرت علی المرتضیٰ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو سارا نامی عورت وہاں پہ ملی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ وہ خط ہمارے حوالے کرو جو حاطب بن بلتا کی طرف سے تم کفار مکہ کی طرف لے کے جا رہی ہو۔ اس عورت نے پہلے تو انکار کیا کہ میرے پاس تو کوئی خط موجود نہیں ہے، لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار نکالی اور آپ نے فرمایا کہ جب میرے حضور نے کہا ہے کہ تمہارے پاس خط ہے تو ہمیں آخری حد تک بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے، لیکن خط تم سے وصول کر کے رہیں گے۔ یہ یقین اور یہ اذعان تھا کہ حضور کا کہا ہوا ایک ایک جملہ سینوں میں جو ہے وہ اترتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معراج کی واقعے کی خبر تھی وہ تو ابو جہل سے سنی تھی۔ ابو جہل ڈول بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے لامکان تک گیا ہوں تو کیا بات ماننے والی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ماننے والی بات ہی نہیں، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، چھو کے بھی آنا پڑے تو 2 ماہ لگ جائیں گے۔ تو سنیے گا ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ پھر تیرا یار تو کہتا ہے کہ میں گیا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے وقت نہیں مانگا کہ ٹھہرو میں ذرا حضور سے تصدیق کر کے آؤں، کہا کہ اگر میرا یار کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، حق کہتا ہے۔ یہ یقین، یہ اذعان تھا۔ آج اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کانفرنس میں آنے والوں، جب حضور کا یہ فرمان موجود ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور حضور نے ایک مثال دے کے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی بندہ سمندر کے اندر یا دریا کے اندر انگلی ڈبوئے، اس کی انگلی کے ساتھ تھوڑا سا پانی لگ جائے گا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس کی انگلی کے ساتھ لگا ہوا یہ پانی یہ دنیا ہے، اور وہ جو سامنے سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ یہ انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی، اس کے لیے ہماری جدوجہد، ہماری محنت، ہماری مشقت کتنی ہے، اور سامنے جو سمندر ہے، حالانکہ یہ من کل الوجود تشبیہ نہیں ہے، من بعد الوجود تشبیہ ہے، لیکن پھر بھی صاحب توجہ تو یہ کرنی ہوگی۔ شام سے لے کر سویر تک اور سویر سے لے کر جو ہے وہ شام تک میں اور آپ اپنے معمولات کا جائزہ لیں، ہم دنیا کے لیے کتنا کرتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے کتنا کرتے ہیں۔ تو پہلی بات کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ہر فرمان پہ جب ہمیں یقین کامل حاصل ہو جائے گا تو پھر ہماری زندگی کے اندر خوبصورتی آئیں گی۔ دوسری بات، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور حضور کے ساتھ عشق، اور وہ صحابہ کا بڑا دیدنی عشق ہے، بڑا دل آویز واقعہ ہے کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب پھینکیں تو صحابہ حضور کا لعاب زمین پہ نہیں پڑنے دیتے۔ عروہ بن مسعود الثقفی یہ حدیبیہ کے مقام پہ آیا تھا اور یہ کفار مکہ کی جانب سے جو ہے وہ ایک پیغام لے کے آیا تھا، ان کی جانب سے نمائندہ بن کے آیا تھا، لیکن جب یہاں پہ آتا ہے تو عقیدتوں کا رنگ ہی خوبصورت ہے، اور دیکھتا کیا ہے کہ جب حضور وضو فرماتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں لگنے دیتے، کوئی اپنے ہاتھوں پہ مس کر لیتا ہے، اور جس کو وضو کا وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ مس کر لیتا ہے جن ہاتھوں کو وضو کا وہ پانی میسر آیا ہوتا ہے۔ یار کوئی صحابی ایسا ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں سی لیتا ہے؟ یہ محبتوں کا رب اور عقیدتوں کا رنگ ذرا دیکھیے، تو ہمیں بھی حضور کے ساتھ اپنی محبتیں اتنی مضبوط کرنی ہوگی کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق کی خاطر مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمیں مضبوط کرنی ہوگی وہ ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور حضور کی فرما برداری۔ صرف ہم محبت کا دعویٰ کریں، ہمارے پاس دعویٰ محبت تو ہو لیکن ہمارے پاس دلیل محبت نہ ہو تو صاحب پھر یہ کھوکھلا نعرہ ہوگا۔ ہم دعویٰ عشق کر بیٹھے لیکن ہمارے پاس اس کی دلیل موجود نہ ہو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ صرف دعویٰ محبت کرتے تھے یا ان کے پاس کوئی دلیل محبت بھی تھی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ کدو کے جو ہے وہ شوربے والے سالن سے کدو کے ٹکڑے اٹھا کے اپنی روٹی پہ رکھتے ہیں اور اس کو نوش فرما رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ انس بن مالک یہ کیا کر رہے ہو؟ تو لمبی چوڑی دلیلیں نہیں دی کہ میں کس لیے کر رہا ہوں، بلکہ کہا کہ میں نے حضور کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ پر ایک صحابی نے حضور کو دیکھا کہ حضور کے بٹن کھلے ہوئے تھے، پھر ساری زندگی انہوں نے بٹن نہیں لگائے۔ کسی نے کہا کہ یار بٹن کیوں نہیں لگاتے؟ تو آگے سے جواب یہی دیا، یار میں نے جب حضور کو دیکھا تھا تو حضور کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے صحابہ جب کسی غزوے سے واپس آتے تھے ابھی ہتھیار اپنے گھر میں نہیں رکھے ہوتے، اتنے میں دوبارہ بلاوا آ جاتا اور دوبارہ حضور کی آواز پہ لبیک کہہ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیے کہ شادی کی پہلی رات میں جب وہ اپنی ازدواجی زندگی میں وابستہ ہوتے ہیں تو ادھر سے ندا آتی ہے کہ حضور جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، تو حضرت حنظلہ بن مالک حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مہلت بھی نہیں لیتے کہ پہلے غسل کر لیں پھر جا کے حضور کے حکم پہ لبیک کہیں، بلکہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پہ لبیک کہتے ہیں۔ صاحب اگر ہم حضور کے حکم پہ لبیک نہیں کہیں گے تو یہ صرف ہمارا دعوی محبت ہوگا۔ اور چوتھی اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب، حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب اگر ہمیں ملحوظ خاطر نہیں ہوگا تو ہمیں نہ تو قرب محبوب نصیب ہوگا نہ قرب الہی نصیب ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی محبتیں اور ان کا ادب ذرا دیکھیے کہ حضرت اصلہ بن شریح فرماتے ہیں ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں حضور کی سواری کا جو کجاوا ہے وہ کس دیا کرتا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، میں نے حضور کی سواری سے کجاوا زمین پہ رکھ دیا۔ جب صبح تہجد کی گھڑیاں ہوئیں، رات کی تھکن کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی اور صبح میرے اوپر حالت جنابت طاری تھی۔ میں نے ایک صحابی سے کہا کہ ابھی قافلہ کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے، میں نے لکڑیاں اکٹھی کرنی ہے، پانی گرم کرنا ہے، اتنے میں دیر نہ ہو جائے، تم ایسا کرنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کا کجاوا حضور کی سواری پہ رکھ دینا۔ انہوں نے وہ کجاوا رکھ دیا، قافلہ کوچ کر گیا۔ حضرت اصلہ بن شریح جلدی جلدی سے غسل جنابت کیا اور اپنی سواری کو ایڑ لگائی۔ جب حضرت اصلہ بن شریح کی سواری حضور کی سواری کے قریب آئی تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اصلہ بن شریح کی جانب دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اصلہ یہ کجاوا آج مجھے بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ تو حضرت اصلہ بن شریح عرض کرتے ہیں حضور میں نے کسا بھی نہیں۔ تو آقا کریم نے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو سنیے گا،
حضرت اسلم بن شریح کیا عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کجاوے کو آپ کے پاک وجود نے مس کرنا ہے، میں نے بغیر وضو کے ان لکڑیوں کو ہاتھ لگانا بے ادبی سمجھا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب انوز نام تو گفتم کمال بے ادبیس، کہ ہزار بار اپنی زبان کو مشک، عنبر اور کستوری کے ساتھ دھو لو، پھر حضور کا نام لو، تو پھر بھی یہ بے ادبی ہے، اس لیے کہ حضور کا نام اس سے بھی پاکیزہ ہے۔ اسی لیے میرے قبلہ فرماتے ہیں محمد دی یاری محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاری لا تو پاک نبی سنگ، یاری اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ واری نالوں ایک واری۔ اقبال کے اسی شعر پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو رس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تم حضور کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط تو کرو، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے جو ہے وہ واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، امریکہ تمہاری تقدیر کے فیصلے نہیں کرے گا، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ والسلام۔